موجود ہیں، اور اگر کوئی ہمارا بھائی عزیز گفتگو سن لے اور وہ جا کے اپنے دینی رہنما سے کہے کہ جی میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ آل نبی کا ذکر سنا ہے، مجھے تو لطف ہی بڑا آیا ہے، تو بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج آل نبی کے ذکر کیسے لطف آیا ہے، کل یہ مجلس میں چلا جائے گا، اسے فوراً روکتے ہیں کہ بیٹا ان سے متاثر نہ ہونا، کہ جو شیعہ مولوی آ کر ہوتے ہیں نا یہ باتیں اسی طرح کی کرتے ہیں کہ بندے کے قریب ہونے کو دل چاہتا ہے، لیکن نہ ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ انگریزوں نے سازش کی تھی، شیعہ فرقہ بنا دیا تھا، یہ اسلام کا قدیمی فرقہ نہیں ہے، کل پرسوں کی بات ہے کہ شیعہ فرقہ ہمارے سامنے یہ بنا ہی اس لیے تھا کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے۔ اب وہ بچہ کہتا ہے جی میں نے پوری سی ڈی دیکھی ہے، یہ شیعہ مجلس کے بعد ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اب مولانا کہتے ہیں بیٹا تجھے ان چکروں کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے کربلا میں امام حسین کو قتل کیا تھا، اب اس قتل کی معافیاں مانگتے پھرتے ہیں اور گلیوں میں ماتم کرتے ہیں۔ بچہ بڑے ادب سے پوچھتا ہے پنے کل پرسوں ہے، قتل کربلا میں کر لیا، متوجہ ہے سرکار آپ؟ اب میں ان علماء اسلام کی منت کر رہا ہوں کہ پہلے سادہ دور تھا جب اس طرح کے الزام آپ لگا دیتے تھے اور آپ کے نئی نسل کے بچے سن کے مطمئن ہو جاتے تھے، لیکن اب نٹ کا دور ہے، ہر چیز لوگوں کے سامنے ہے، روشنی کا زمانہ ہے، اب تو بات دلیل سے ہوتی ہے۔ وہ سادہ دور تھا جب آپ کہہ دیتے تھے شیعہ قاتل ہے، خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں، خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں، اور یہ جو مارتے ہیں نا وہ روتے نہیں۔ نہیں وقت زیادہ نہیں ہے، تفصیلات میں بڑی بات نہ چاہ رہا ہوں، لیکن اگر پھر بھی کسی ذہن پہ ہو جائے کہ شیعوں نے مارا، شیعوں نے قتل کیا، کیونکہ میرا خیال ہے کچھ باتیں پنچایتی انداز میں بھی ہو جاتی ہیں۔ میں ریاض رضوی ممبر پہ ویڈیو سی ڈی کی موجودگی میں ایک بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب سے یہ کیمرے بنے ہیں نا مولویوں کے پاس مکرنے کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ فرنٹ والوں کی ڈیوٹی ہے، پچھلے بھائیوں تک آواز نہیں میری پہنچ رہی، اور جب سے یہ کیمرہ سسٹم بنا ہے مکرنے کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ میں تو دعائیں مانتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا تو غدیر ہی پہ بن جاتا۔ وقت بہت کم ہے، میں بڑی جلدی آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مطلب ایک غلط فہمی ہے اور بندے بعض دفعہ اس میں زور دے دیتے ہیں، نہیں جی نہیں آپ پہ مارے آپ، اور میں نے اچھے بھلے بندے دیکھے، مطلب مہینے سوئیے گئے شاہ جی حضرت دسیا جی مطلب 15 دن ہو گئے جی کو گل جی آپ پہ مارے آپ پہ ہو گئے، اور میرے علاقے کا سرخیز ذہن مجمع اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ میں بات مثبت پہلو سے نہ کر دوں، اور میں ان مہربانوں سے پوچھ رہا ہوں جو کہتے ہیں شیعوں نے مارا شیعوں نے مارا شیعوں نے مارا، میں 2 منٹ کے لیے مان رہا ہوں کہ امام حسین کو شیعوں نے قتل کیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے نہیں ان سے جن سے پوچھنے والا کوئی نہیں، کہ اگر یہ سچ ہے کہ شیعوں نے قتل کیا محمد کے بیٹے کو، پھر میں شیعہ خطیب شیعہ پبلک میں پوچھ رہا ہوں کہ جب شیعہ حسین کو قتل کر رہے تھے تو آپ نے بچایا کیوں نہیں تھا؟ نہیں چپ نہ رہو بھائی، زحمت فرما لیں تھوڑی میرے ساتھ بھائی، جب شیعہ قتل کر رہے تھے تو قبلہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ آگے بڑھتے اور بچاتے، آپ نے نہیں بچایا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات کس طرح، جب شیعہ قتل کر رہے تھے تو بچانے والے چہرے ہمیں کہیں نظر نہیں آئے۔ شریعت تمہاری یہ کہتی ہے کہ جہاں ظلم ہو اسے روکو، اگر آپ نے نہیں روکا تو آپ ظالم۔ ہاں اگر ظلم روکنے کی بندہ پوزیشن میں نہیں تو اس ظلم کے خلاف احتجاج، جو روکتا نہیں وہ بھی ظالم، جو احتجاج نہیں کرتا وہ بھی ظالم۔ 1400 سال پہلے واقعہ کربلا ہو گیا، نہ بھائی جی آپ نے قاتلوں کو روکا، نہ ہی آپ نے حسین کے قتل کے خلاف احتجاج کیا۔ میری بات میں شاید میں سمجھا ہی نہیں سکوں میری بات، بھائی شریعت یہی کہتی ہے نا کہ پہلے آپ ظلم روکیں، روک نہیں سکتے آپ احتجاج کریں، احتجاج نہیں کر رہے اور ظلم سے نفرت کریں۔ اب کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے سوچ لو کہ قتل آپ نے روکا، آپ نے احتجاج کیا، آپ کے اندر قاتلوں سے نفرت ہے یا ہمدردی کا پہلو ہے؟ متوجہ شیعہ سنی حلبی سارے میرے بھائی آپ بیٹھے ہیں، جہاں تک میری یہ بات جا رہی ہے میں دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں، حد
نہیں ہوگی؟ شیعوں نے قتل کیا، میں نے تو مسئلہ بالکل قریب کر دیا، شیعہ قتل کر کے ظالم، جناب دیکھ کے چپ رہ کے ظالم، اور جدو دوویں گھر ظالم ہو پھر رل کے ماتم کر لیا کرو۔ متوجہ شیعہ بھائی اس میں الجھنے والی بات، اس میں پریشانی والی بات کیا ہے؟ صدیوں پہلے کربلا کا قتل، حکومت کس کی تھی؟ یزید کی۔ اب وہ دور بیت گئے جب آپ کہتے تھے شیعہ قاتل ہیں۔ آپ کی اس دور حکومت میں کوئی کام ہو جائے، میں نے بڑے بڑے محتاط بندوں کو بھی یہ کہتے سنا ہے کہ جی صدر ذمہ دار ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ دور پہلے والا نہیں ہے، اب صدروں سے بالا بالا بھی کچھ کام ہو جاتے ہیں، لیکن عام بندہ یہ کہتا ہے جی جو حکومت جس کی ہے وہ ذمہ دار ہے۔ محمد کا بیٹا قتل ہو گیا، حکومت یزید کی تھی۔ جناب بری ذمہ کیسے کرتے ہیں اسے؟ اور شیعوں کو قاتل کہتے ہیں، پھر بچوں کی تسلی کے لیے کہتے ہیں نہیں بیٹا ہم شیعوں کو قاتل اس لیے کہتے ہیں کہ یزید نہ دے۔ اب وہ اگلا دن ہوتا ہے، سویرے کوئی شیعہ بچہ اس مسلمان بچے کو سلام کہتا ہے، وہ مسلمان اسے جواب ہی نہیں دیتا سلام کا، وہ شیعہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے، چلتے چنگا پلا۔ آج میں نے اس کو السلام علیکم کہا، یہ جواب ہی نہیں دے رہا، میرے بھائی تھا چنگا پلا، لیکن اسے رات بتا دیا گیا ہے کہ یزید شیعوں کے، اسے نفرت شیعوں سے نہیں، اسے بیسیکلی نفرت شیعوں سے نہیں، تو اس بچے کو نفرت یزید سے، اسے جب بتا دیا گیا کہ یزید شیعوں کے، وہ نفرت شیعوں سے کرنے لگ گیا۔ مطلب دیکھیں نا غلط فہمی کس طرح پیدا کر دی جاتی ہے یزید، اور وہ بچے کے چہرے کی شکل، ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں یار یہ نفرت کرتا ہے، اور بھائی اسے جو کہا گیا کہ یزید ان کا ہے، لہذا جو بندہ کہتا ہے یزید شیعوں کا، میں شیعہ خطیب اسے یقین دلا رہا ہوں مطمئن رہو، اگر یزید ہمارا ہے نا پھر حسین اور یزید متضاد نام ہے، اگر یزید ہمارا ہے پھر حسین تیرا ہے۔ بڑی عجیب صورتحال ہے، محرم حسین کا ہوتا ہے، حسین ہے بھی تیرا، تجھے نہ جمعے میں توفیق ہوتی ہے کربلا کی بات کرنے کی، تمہیں نہ نماز فجر کے بعد والے درس میں توفیق ہوتی ہے کہ کربلا کا ذکر کرنے کی، پھر کہے بھی یہی جا رہے ہو کہ یزید ان کا ہے۔ اگر یزید ہمارا ہے یہ تو فطرت کا فیصلہ ہے، یہ تو نیچر کا فیصلہ ہے، موسیٰ اور فرعون و شبیر و یزید، یہ تیرے مصور پاکستان نے بھی متضاد طاقتیں لکھ دی ہے کہ متضاد طاقتیں اکٹھی نہیں ہوتی، جہاں حسین ہے وہاں یزید نہیں، جہاں یزید ہے وہاں حسین نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں یزید شیعوں کا ہے پھر اس کا نتیجہ منطق کیا بنے گی کہ اگر یزید ہمارا ہے پھر حسین ہمارا نہیں، مسلمانوں پھر حسین آپ کا، اگر حسین آپ کا ہے پھر حسن بھی آپ کا، پھر علی بھی آپ کا۔ بڑی عجیب صورتحال ہے، یزید کو آپ ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، حسین کو آپ اپنے کھاتے میں لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ فرمائیے متوجہ رہیے، کیونکہ حسین کا ذکر آپ کو کرنا چاہیے، حسین کے جلسے بھی آپ کو کرنے چاہیے، حسین کی بات بھی آپ کو کرنی چاہیے، حسین کے دشمنوں پہ لعنت بھی آپ کو کرنی چاہیے، حسین کے قاتلوں سے نفرت بھی آپ کو کرنی چاہیے۔ آپ یزید کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں کیونکہ اگر یزید ہمارا ہے پھر حسین ہمارا نہیں، پھر مسلمان حسین ان کا ہے، تو یزید کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اب میں سید شیعہ خطیب ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، تو بندہ برباد ہو جائے، جو علی کو برا کہے اسے قبر نصیب نہ ہو، جو حسین پہ تنقید کرے یاد آپ مطمئن رہے، حسین کو کوئی برا نہیں کہتا، لیکن یزید کے لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے تو آپ نے اپنے گھر سے نکال کے ہمارے گھر میں ڈال دیا ہے۔ اب ہمارے گھر کی بات ہے، ہم یزید پہ لعنت ادھر سے شروع کر لیں، ادھر سے کر لیں، نیچے سے کر لیں، اوپر سے کر لیں۔ اگر آپ بری ذمہ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم یزید ان کا یزید ان کا، تو بھائی بالکل مسئلہ قریب ہو گیا۔ پھر آپ اس قسم کی پریشانیوں میں کیوں ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جی اگر اللہ کے نزدیک امام حسین کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کربلا میں امام حسین کی مدد کرتا۔ بھائی تجھے تو حسین کے گروپ میں ہونا چاہیے تھا، بخود۔ بلکہ اگر میرا مجمع اجازت ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے، تقسیم سے قریب آپ کے پنجابی کے ضلع سیالکوٹ میں ایک عیسائی ذمہ دار آفیسر تھا،
تو جلوس ماتم مسلمانوں نے کہا جی کیونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ بھلے وقتوں کی باتیں ہیں جب جلوسوں کا رواج نہیں تھا. اب تو کوئی جلوس کو بدعت نہیں کہتا، بلکہ پہلے بندے کہتے تھے اگر ہاتھ سینے پہ مار دیا جائے نا پھر بندہ دوزخی ہو جاتا ہے. وکیلوں نے مولویوں کو مجبور کر دیا ہے فتوے بدلو. احتجاج میرے ملک میں اس انداز میں ہوئے ہیں کہ ماتم والے اعتراضوں کے موسم بیت گئے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، حسین کے اللہ نے مولویوں کو قرضہ بڑا کمال واپس کیے. یہ کہتے تھے زنجیر نہ مارو بندہ مر جائے تو خودکشی ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے فتوے بھول گئے. حسین کے ماتم کو خودکشی کہتے تھے اور اپنے خودکش عملوں کو شہادت کہتے پھر رہے. مطلب یہ میرے ملک میں خدا کی قسم یہ پچھلے چند سالوں میں تو کمال ہو گئی ہے اعتراض. یہ سارے اعتراض جو ان کے گھروں سے آتے تھے وہ انہی پہ واپس فٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک بات جو آج بھی مطلب پہلے بھی کہتے تھے اور اب یونیورسٹیوں کے ماحول میں کہہ دیتے ہیں جہاں بڑے بڑے دانشور اکٹھے ہوتے ہیں نا جی، وہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اگر برگزیدہ ہوتے تو اللہ ضرور کربلا میں حسین کی مدد کرتا. میرا خیال ہے میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی سے برگزیدہ تو میرا خیال ہے کوئی ہے ہی نہیں. نبی کی بات ہے آپ چپ ہو گئے تو غلط فہمیاں تو پہلے ہی بہت ہے. اوپر سے آپ کی خاموشی کہیں غلط فہمیوں میں اضافہ نہ کر دیں. بھائی آپ 30 پارے قرآن کے پڑھ لیں. اتنے لاڈ پیار اللہ نے کسی نبی کے نہیں دیکھے. دیکھیں حد نہیں لاڈ پیار والی کہ نبی گھر سے کمبل کندھے پہ رکھ کے نکلے. اللہ نے اسی لباس سے مخاطب کیے ایھا المزمل. میرا خیال ہے اگر ہم اپنے ملک کی صورتحال دیکھیں تو اب سردی بے شک زیادہ بھی ہے تو دنوں اور زیادہ بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے 8 مہینے پھر بھی گرمی ہے، 4 مہینے سردی لگا لیں. میں یہ محتاط اندازے دے رہا ہوں. سردی ویسے ہی ہے، آج تو موسم ٹھیک ہے لیکن بندے ساتھ ہی ٹھنڈے ہو. بھائی 8 مہینے گرمی 4 مہینے سردی تو سرکار نے دونوں موسموں کے لباس ہونے کمبل بھی چادر. جو کندھے پہ نبی نے کمبل 4 مہینے رکھا ہے اسے بھائی سارا سال یاد رکھتے ہیں. عرب کی گرمی وہاں تو گرمی ہی گرمی ہوتی تھی، سردی تو برائے نام ہے. سردیوں بعد اب کہیں میرا خیال ہے جدے میں کہتے ہیں جی وہ موسم کا بہت کیا ہوا، کویت میں وہ منفی وہ صورتحال بنی. پہلے تو سسٹم ہی نہیں تھے. میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں تب تو گرمی ہوتی تھی. میں کہوں اس زمانے میں سردی راتوں کو ہوتی ہوگی بس. تو جو کمبل نبی نے چند لمحوں کے لیے لیا اسے سارا سال یاد کرتے. حالانکہ اللہ کے رسول نے چادر بھی رکھی. کمبل یاد ہے چادر یاد نہیں. بل فلسفہ وہی ہے، کمبل ذہن میں رکھو، ذہن میں اکیلا محمد رہتا ہے. اگر چادر ذہن میں آ گئی چادر میں تو 75 پورے ہو جاتے ہیں. کتنی بہتر بھائی نا اپنا میرا گھر بیکانی جگہ تو ہے نہیں. وقت کیونکہ محدود ہے، یعنی اللہ نے جتنے لاڈ پیار مسلمانوں ہمارے نبی کے دیکھے. بھائی زندہ مثال میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کمبل کندھے پہ رکھا اللہ نے اسی لہجہ ایھا المزمل چادر لے کے نکلے یا ایھا المدثر. یہاں بندے بستر لے کے نکلتے اللہ مڑ کے دیکھتا ہی نہیں. وہ چادر لے کے نکلے اللہ پھر بلاتا ہے، وہ کمبل لے کے نکلے اللہ. اتنے لاڈ پیار شیعہ بھائیوں اللہ کسی نبی کے نہیں دیکھتا جتنے تمہارے نبی کے دیکھتا ہے. برگزیدگی والی کوئی میرے خیال کو کمی تو نہیں رہ گئی نا. لیکن وہی نبی طائف کے بازاروں میں پتھر کھاتا پھر رہا. تو ماشاءاللہ کیسے کا یہ مطلب ہے کہ برگزیدہ جو ہو ان کی مدد کرتے ہیں قطر میں. خیر میں وقت کیونکہ بہت کم ہے لہذا بات میں بالکل قریب تھا. تو وہاں پہ عیسائی آفیسر ذمہ دار تھا. مسلمان علماء نے کہا جی آپ جلوس رکوا دیں کیونکہ اسلام میں یہ بات کی جلوس جائز نہیں. اس عیسائی آفیسر نے کہا جی بات یہ ہے مجھے دلیل دو کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں.
یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پاور ہے اور میں زبردستی روک دوں، نہیں. اگر ان کا کوئی نمائندہ میری ٹیبل پہ آ گیا، بات بھی لوں گا اور مجھے بات کرنا پڑ گئی، پھر میری بات میں فضل ہونا چاہیے. زیادہ علماء اسلام میں آپ کے کہنے کے مطابق جلوس رکوا دیتا ہوں، لیکن دلیل کم از کم تو میرے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر مجھے طاقت سے ہٹ کے، اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے طاقت استعمال نہیں کرنی، مجھے دلیل سے انہیں مطمئن کرنا ہے. دلیل مجھے آپ نے تو علماء اسلام نے پھر یہی دلیل دے دی کہ جی آپ ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ کی نظر میں امام حسین کی حیثیت ہوتی، اللہ امام حسین کی مدد کرتا. اب اس عیسائی نے کہا کیونکہ مسلمانوں کے علماء نے میٹر دیے، زیادہ بات بڑی علمی ہوگی. اس نے کہا کہ بالکل یہ صحیح بات ہے. اب اس نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی کہ جلوس میں نے رکوا دینا ہے. اگر شیعہ لیڈر بات کرنے آئے، میں نے ان سے کہنا ہے کہ اگر امام حسین اللہ کی نظر میں برگزیدہ ہوتے، اللہ مدد کرتا. اب یہ عیسائی صلیب کا نشان گلے میں پہنے میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والا بندہ پاور میں، اقتدار میں، اور پہنچے کون؟ سیالکوٹ کی کیونکہ بات ہے اس زمانے کے. میرا ایک انداز ہے بزرگوں کی باتیں میں ان کے نام سے کرنے کا عادی ہوں، اس میں اصال ثواب کا پہلو بھی آتا ہے اور کم از کم بزرگوں کی وہ یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. سیالکوٹ کے ہمارے عالم دین تھے سید عنایت علی شاہ، جن کا در نجف نامی اخبار بھی بہت دیر تک چلتا رہا. ریلیٹڈ بندے جو دین سے ہیں ان کے ذہن میں نام ہوگا سید عنایت علی شاہ. وہ گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ جی آپ آدمی جلوس کیوں روک رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اگر اللہ کی نظر امام حسین کی حیثیت ہوتی، اللہ امام حسین کی مدد کرتا. یہ میں بات بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ پنچایتی لوگ ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے. اب بات علماء نے دی کس کو دی؟ عیسائی کو. عیسائی کون ہے؟ جس کے گلے میں صلیب کا نشان. یہ صلیب کون سی ہے؟ وہ یاد دہانی کہ عیسیٰ کو یہودیوں نے صلیب پہ چڑھا دیا. جب سید زادہ جا کے ٹیبل پہ بیٹھا اس عیسائی نے کہا کہ جی اگر اللہ کی نظر میں امام حسین کی حیثیت ہوتی تو اللہ مدد کرتا. آپ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں جب اللہ کی نظر میں حیثیت ہی نہیں ہے؟ پھر آپ یہ مذہب کیا بنائے پھر رہے ہیں؟ جب اس عیسائی نے اس لہجے میں بات کی نا کہ اگر امام حسین کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت ہوتی امام حسین مدد کرتا. سید نے عیسائی کے سینے پہ صلیب کا نشان دیکھا اور دیکھتے کہا افسر صاحب بات یاد رکھو، جو اللہ اپنا بیٹا پھانسی سے نہ بچا سکا. پتہ نہیں میں بات سمجھا بھی سکا ہوں یا نہیں. صاحبان گرامی قدر اسے مطمئن ہونا پڑ گیا. بات صرف یہ ہے کہ آج کا مسلمان وقت بالکل ختم ہو گیا. لوگ سوچتے نہیں ہیں، کہہ دیتے ہیں کسی کربلا میں کیونکہ مدد نہیں ہوئی لہذا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کی وہ اللہ کی نگاہ میں بڑی. میں آخری بات کیونکہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے جب فرعون کے سپاہی مصروف تھے قتل و غارت میں، اور تفسیریں یہ کہتی ہے کہ 70,000 بچہ قتل ہو گیا اور موسیٰ کی والدہ ڈر گئی. یہ قرآن مجید پڑھے، نوٹ کریں سورہ قصص میں یہ واقعہ موجود ہے اور دیگر بھی جہاں جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے وہاں آپ تفسیر تاریخ دیکھ سکتے ہیں. جب حضرت موسیٰ کی والدہ پریشان ہوتی ہے خدا فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنِّي رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. خدا فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی کہ تو دریا میں ڈالتا. بیوی کہتی ہے دریا میں ڈلوانا تھا دیتا ہی نہ. خدا فرماتا ہے میرا کہنا مان کے تو دریا میں ڈال کے دیکھ تو صحیح، گھر فرعون کا ہوگا دودھ تیرا پیے گا، تنخواہیں بھی تجھے ملے گی، وظیفے بھی تجھے ملیں گے. اگر فرعون کی داڑھی کھنچوا کے اسے نبی بنا کے مرسل بنا کے میری گود میں نہ رکھو مجھے خدا نہ سمجھنا. اب کیونکہ وقت ہی تمام ہو گیا میں چہرہ آپ کو صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کربلا والا امتحان ہے تو یہ غلط فہمی آپ دور رکھیں. جب اللہ امتحان لیتا ہے پھر صورتحال یکسر بدلی بھی ہوتی ہے. اگر تیرے نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند گر سکتا ہے تو کیا محمد کے اشارے سے وہ کوڑا پھینکنے والی مائی بنیرے سے نہیں گر سکتی؟ حالات مختلف ہیں. آپ یہ سرکار زندہ سلامت رہے، حالات مختلف ہوتے ہیں، وقت مختلف ہوتا ہے اور اس کے مطابق قدرت فیصلہ کرتی ہے کہ مقام پہ کیا ہونا ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب یہ کہا کہ اللہ میرا بیٹا بچتا نظر نہیں آتا، خدا فرماتا دریا میں ڈال.
बीवी तैयारी की, या बीवी को इत्तला मिली कि बीवी अब क्या करोगी, सिपाही फिरौन के तेरी दहलीज पे आ गए, बीवी ने जल्दी से बेटा तनूर में रख दिया, तनूर में छुपा दिया। आप अपने अपने मसलों के उलमा से यकीन दहानी ले लें और तसल्ली करवा लें, ये कोई खतीबाना बात नहीं है, बल्कि ये तफसीली वाक़यात है कि मूसा की माँ ने बेटा तनूर में छुपा दिया, नुकरानी ने लाइलमी ने आग जला दी। ये लाइलमी का लफ्ज क्योंकि आज नदीम में लिखा लिहाजा हमने वही पूरा दी है, मगर न लाइलमी रह गई। अल्लाह की मसलहत यही थी कि मगर ना घर का कोना कोना छानने वाले तनूर भी चेक करते, लेकिन क्योंकि वक्त तमाम हो गया मैं नतीजे से करी हूँ। हजरत मूसा की वालिदा ने बेटे को तनूर में छुपाया और नुकरानी ने मुलाजिमा ने उसमें आग जला दी। बड़ी जल्दी सरकार अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा ना कि मतलब आगे कर दी भाई बात में बैठ गए, लेकिन तारक शाह जी भी तशरीफ ले आए तो मैं गुफ्तगू बस क्लोज कर लेता हूँ। और वैसे भी मेरा ख्याल है इलाकाई बंदे का ज्यादा हक भी नहीं कि वो मेहमानों को परेशान करे, लिहाजा मैं आपकी सोचों से भी जल्दी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ। बीबी ने बेटा तनूर में छुपाया, नुकरानी ने आग जला दी, फिरौन के सिपाहियों ने खरसारा चेक किया, नाकाम वापिस पलट गए। बीबी ने मुलाजिमा से कहा मेरा बेटा तनूर से ला दे, नुकरानी के कलेजे पे हाथ आ गया कि मालिक ने सारी जिंदगी तेरा नमक खाया, मुझे माफ कर देना, मुझे इल्म ही नहीं था कि आपने बच्चा तनूर में रखा है, मैंने तो वहां आग जला दी है। आग जलाने का नाम आया, माँ तड़प की गई। रकम मौलवियों के तौर पर पूरा मंजर क्या था कि मूसा की माँ ने देखा आग एक तरफ है, मूसा एक तरफ है, और भाई आग का असर मूसा पे क्यों नहीं हुआ? कहते जी आप शिया खतीब भी अजीब होते हैं, आपको हकीकतों का पता थोड़ी होता है, आग असर कैसे करती? नबी है, नबी भी आग असर थोड़ी करती है। पर 3 दिन के भी नबी होते हैं, आपने तो हमसे यही कहा था कि 40 साल के बाद होते हैं। कि तेरे मोहम्मद के पसीने से बनने वाला तो 3 दिन का नबी है और इस पे आग असर नहीं करती। अपने अपने डेरों पे बैठ के सोचो, तेरे मोहम्मद का कलेमा न पढ़े मूसा नबी नहीं बनता, तेरे मोहम्मद की नबूवत का इकरार न करे मूसा नबी नहीं बनता। ये कली मुल्ला होगा लेकिन मोहम्मद के सदक़े में है, चुप रहोगे मुझे दुख होगा। बात थोड़ी सी बारीक है, और तेरे मोहम्मद के पसीने से बनने वाले मूसा पे 3 दिन की उम्र में आग असर नहीं करती और मोहम्मद के दिमाग पे बुखार असर कर जाता है। अल्लाह अकबर, मुतवज्जे मेरे भाइयों, लिहाजा वक्त भी तमाम हो गया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे थोड़ा टाइम दे, बिल्कुल आखिरी हफ्तों से मैं करीब हूँ। हज़रत मूसा की वालिदा ने बेटे को तनूर से लिया, संदूक में बंद की, दरिया नील की लहरों के सपुर्द कर दी। साहिल पे कौन है? बोल पढ़ो यार, तो मुश्किल बात तो नहीं मैं कर रहा हूँ। साहिल पे कौन है? आसिया। आसिया कौन है? फिरौन की बीवी। संदूक को देखा, हुक्मन कहा निकाला जाए, हुक्मन कहा खोला जाए। संदूक का खुलना था, नाजुक सा चेहरा, नाजुक सा चेहरा, चांद को शर्माने वाले नक्श। बीबी की नजर पड़ी, पहली नजर मूसा पे, पहली नजर आसिया के दिल में अल्लाह ने मूसा की मोहब्बत पैदा कर दी। मोहब्बत बहादुर बना देती है, मोहब्बत बहादुर बना देती है। आसिया ने फौरन कहा फिरौन तू जाने, तेरी खुदाई जाने, मैंने इस बच्चे को कत्ल नहीं होने देना। मैंने इस बच्चे को 70,000 बच्चा फिरौन इस कबीले का कत्ल कर चुका था, लेकिन बीबी क्या कहती है? फिरौन इस बच्चे को मैंने कत्ल नहीं होने देना। अल्लाह कहता है मेरी मोमिना है। अल्लाह जमाने का नबी तो 3 दिन का था, कलेमा पढ़ा नहीं, ये बीबी मोमिना कैसे बन गई? अल्लाह फरमाता है कलेमा नहीं भी पढ़ा और कलमे वाले को बचाने के प्रोग्राम तो बना रही है। तफसीरात का तो वक्त ही नहीं है, वो तफसीरें आप उलमा से तस्दीक कर ले, मेरी तरफ देख लें कि हजरत मूसा रहते आसिया की गोद में, लेकिन दूध किसी का नहीं। खुदा कुरान में फरमाता है सूरह कसस में वहर्रमना अलैहिल मराज़िया, हमने दूध पिलाने वालियों का दूध इस बच्चे पे हराम कर दिया था। दादा कैसे दूध पीता? हमने हराम 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 3 दिन की उम्र में हमने हराम कर दिया था, और ये बीबी नहीं रहा। इसका मतलब है नबी 3 दिन के भी जानते हैं हलाल क्या है हराम क्या है। तो तेरे मोहम्मद के उम्मती नबी तो 3 दिन के भी जानते हैं। खैर वक्त नहीं है, मगर मैं गुजारिश तो बहुत है ना, बस खत्म कर दूं मैं मेरी। रहते आसिया की गोद में दूध मांग कर पीते। हमसे अबू तालिब का मजहब पूछने वालों, हमने कभी तुमसे बीबी हलीमा का मजहब पूछे?
بس ختم ہو گئی. فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ رہ رہے, آسیہ کی گود میں. اب فرعون کو نفرت ہے بچے سے, اندر کی نفرت چہرے سے پڑھی جاتی ہے. فرعون نے ایک دن بچے کو غصے سے دیکھا, یہ بھی ایسے کہتی گل سن ہے نا غصے میں رہا کرو, کبھی اٹھا کے دیکھ کتنا پیارا بچہ ہے. اب اندر گلی میں جیسے جابر قاہر کیوں نہ, گھر والوں کو بھی راضی رکھنی پڑتی. کتنا سیریس ہو گیا صاحب. جب بی بی آسیہ نے کہا نا کتنا پیارا بچہ ہو, فرعون کہتے ہیں تجھے کس نے کہا, میں نے اٹھا تو لا مجھے سے. آسیہ کو راضی کرنے کے لیے فرعون نے موسیٰ کو اٹھا لیا, 2 قدم چلا ہوگا یا موسیٰ نے فرعون کو داڑھی سے, جب 4-5 دن کے بچے نے صحیح داڑھی سے پکڑا نا وہ غصے میں تو پہلے کا اسے یقین ہو گیا. مجھے رسول نے پتہ بتایا تھا شہید کو بچہ ہے. قریب آ کے کہتا کیا میں کہتا تھا تجھے شہید میرا قاتل ہے. یہ بھی کہتے ہیں نہیں مجھے غلطی لگی ہے, بچہ ہے. اس نے کہا میں اچھی طرح سمجھتا ہوں بچوں کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. اللہ اکبر, متوجہ وقت بھی تمام ہو گیا. اس نے کہا میں اچھی طرح سمجھتا ہوں بچوں کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, لیکن جو نبیوں کے محافظ ہوتے ہیں نا وہ ہمتیں نہیں ہارا کرتے. بی بی ہمت نہیں ہار رہی. اس نے کہا میں جانتا ہوں بچوں کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں, پر بی بی سنبھل کے کہتی ہے نہیں غلط فہمی تیری ہے, اصل یہ ہے تیری داڑھی میں ہیرے فٹ ہے. ہیرے بچہ ہے نا, یہ ہیرے چمک رہے ہیں. بچے چمکتی چیزوں کو پکڑتے ہیں. وہ بھی فرعون کا, اس نے کہا انگارے لاؤ. میں ابھی دیکھتا ہوں یہ صرف ہیرے پکڑتا ہے یا ہر چمکتی چیز. تفسیریں یہ کہتی ہے سامنے انگارے آئے, بچے نے انگارے منہ میں رکھے, زبان چل گئی, چھالے پڑ گئے. چپ رہو گے تو میں سمجھوں گا میری بات پہ دھیان ہی نہیں. چھالے پڑ گئے, کولے اثر کر گئے, انگارے موسیٰ کی زبان چلا گئے. بچہ وہی ہے جس پہ تنور کی آگ کا اثر نہیں ہوا. وقت ہی تمام ہو گیا, وقت ہی تمام ہو گیا میرے بھائی. اپنے علماء دین سے کہ تنور کی آگ کا اثر نہیں ہوا, یہاں انگارے اثر کر گئے. کہتے جی یقیناً اس کی مصلحتیں. جب حسین نانے کے کندھے پہ تھا تو حسین کے رتبے دکھا رہا تھا, اور جب لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے وہ امتحانی مرحلہ. اس بیٹی کو اللہ سے دعاؤں میں مانگا, وہ قاتلوں سے پوچھتی پھر رہی تھی کسی نے میرا بابا نہیں دیکھا.